آئیے میں گزارش ہوں اس وقت الحمدللہ شب بیداری جلوس عزا میں سب جگہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے اپنے سلیقے سے اور بے باک خطابت کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب شبیر علی آزاد وارسی صاحب سے، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ مومنین سے گزارش ہے کہ انہیں حوصلہ دیں اور ایسے ہی یہ حق زہرا سلام اللہ علیہ اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ بیان کرتے رہیں، کربلا والوں کا ذکر کرتے رہیں۔ آپ مومنین سے گزارش ہے بلند ترین نعرہ صلوات اور نعرہ حیدری سے استقبال کریں۔ ممبر بیچ میں کر لیا جائے گا، ممبر تھوڑا سا بیچ میں کر لیا جائے گا، ہاں تھوڑا سا۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہا و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد والے محمد پر۔ مولانا سید علی رضا صاحب قبلہ جو کہ میرے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، میں نے ان کے علمی صحبت میں کافی استفادہ کیا ہے اپنے شہر میں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ قبلہ تشریف لے آئیں، یہ میرے لیے شرف کا مقام ہے کہ آپ کے سامنے میں گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ ایسے دوپہر میں اور ایسے عجیب و غریب و شدید موسم میں بھی، ایسے مزاج بدلتے ہوئے موسم میں بھی آپ لوگوں کا ایسے کثیر مجمع کے تحت
فرش عزائے حسینی پہ آ کے بیٹھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مزاج موسموں کے بدلتے ہیں، عقیدوں کے نہیں بدلتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے سامنے یہ حسینیوں کا مجمع ہے، اور میرا بھی بچپن سے مزاج رہا ہے اعظم گڑھ والوں کہ میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرمولائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ یہ حسینیوں کا مجمع ہے، اور میں کبھی نہیں کہتا باہر جو لوگ کھڑے ہیں وہ اندر چلے آئے، اس لیے کہ اندر ہر کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے قبلہ کہ در والے رہتے ہیں، گھر والے رہتے ہیں۔ میں کبھی باہر والوں کو نہیں کہتا کہ فرش عزا پہ آ کر بیٹھ جاؤ، وجہ یہ ہے کہ فرشتے رحمتیں لے کر کے ان کے گھر نہیں آئے۔ دیکھو یہ مائک والا ڈنڈی مار رہا ہے، ہاں یہ لوگ سوچتے ہیں ہر مولوی بے وقوف ہوتا ہے۔ میں آواز بڑھا رہا ہوں، یہ گھٹا رہا ہے۔ میری جان ایک آواز کر کے چھوڑ دو، اس لیے کہ میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا، فقط منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ حسینیوں کا مجمع ہے۔ فرشتے رحمتیں لے کر کے ان کے گھر نہیں آئے کہ جن کی آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں آئے۔ میں کبھی نہیں کہتا باہر والوں اندر چلے آؤ، فرشتے رحمتیں لے کر کے ان کے گھر نہیں آئے کہ جن کی آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں آئے، اور نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کے خلد میں جانا عزا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر۔ ماشاءاللہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، میں زیادہ دیر مجھے نہیں بولنا ہے، بس 30 سے 35 منٹ، پر شرط یہ ہے کہ جب تک آپ بولتے رہیں گے تب تک میں بولتا رہوں گا۔ میرا مزاج ہے، میں گنگوں کے بیچ تقریر نہیں کرتا، اس لیے کہ اس علی کا نام لیتا ہوں جس کا نام لینے کے بعد گنگوں کو بھی زبان مل جاتی ہے۔ ماشاءاللہ صاحبان زبان مجمع بیٹھا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اپنے بندوں سے خطاب کر کے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، دیکھو تم میرا ذکر کرو، بدلے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ توجہ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے اپنی محدود قوتوں کے ساتھ، میں تمہارا ذکر کروں گا اپنی لامحدود طاقتوں کے ساتھ۔ جب تک تم رہو گے تم میرا ذکر کرو گے، جب تک میں رہوں گا میں تمہارا ذکر کروں گا۔ توجہ، آج یہ 1400 برس سے فتوے بعد ملا مفتی یہ سمجھتا ہے کہ عزاداری پر فتوے لگا کر، حسینیت پر فتوے لگا کر عزاداری ختم کر دیا جائے گا، عزاداروں پہ ظلم کر کے عزاداروں کو مار مار کر ختم کر دیا جائے گا عزاداری۔ مگر اس منافق کو پتا نہیں ہے وہ مارتے مارتے تھک گیا ہے، ہم مرتے مرتے نہیں تھکے ہیں۔ توجہ، وہ مارتے مارتے تھک گیا۔ ماشاءاللہ، سلامت رہو میری جان، تمہارے ماں پہ سلام ہو میرا، تمہاری ماں کی تربیت پہ سلام ہو میرا، تمہاری ماں کی شرافت پہ سلام ہو میرا، اس لیے کہ علی کا نعرہ فقط شریف ماؤں کی اولادیں لگاتی ہے۔ ماشاءاللہ،
سوچتے ہیں عزاداری مٹا دیں گے. اللہ کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا ذکر کرو گے اپنی محدود قوتوں کے ساتھ، میں تمہارا ذکر کروں گا اپنی لامحدود طاقتوں کے ساتھ. تم جب تک رہو گے میرا ذکر کرو گے، میں جب تک رہوں گا تمہارا ذکر کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا. اب عالم اسلام کے تمام مبلغین سے میرا سوال ہے کہ مجھے یہ بتا دو کہ سن 61 ہجری میں 10 محرم کی تاریخ میں عصر عاشور کو امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا کیا؟ کیا ذکر خدا کیا؟ کیا نہیں مولانا حسین نے ذکر خدا کو بچایا؟ توجہ، ذکر خدا کرنا اور ہے، ذکر خدا بچانا اور ہے. حسین نے کربلا میں عصر عاشور کو ذکر خدا کیا نہیں ہے، ذکر خدا کو بچایا. اور کیسا بچایا کہ آج 1400 برس ہو گئے مگر مسجدوں کی میناروں سے اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی ہے، اشہدو ان محمد رسول اللہ کی صداؤں سے فضائیں گونج رہی ہے. تو بھائی یہ ذکر خدا بچایا کس نے؟ کہا حسین نے بچایا. میں نے کہا حسین جتنی بلندی کا ستارہ صحیح مگر حسین ہے کون؟ کہا حسین ہے بندہ. توجہ کیجئے گا، حسین جتنا بلند صحیح مگر حسین ہے بندہ. میں نے کہا ہوش کے ناخن لے مولوی، ارے حسین بندہ ہو کر قیامت تک ذکر خدا بچا سکتا ہے تو کیا خدا ہو کر قیامت تک ذکر حسین نہیں بچا سکتا؟ زندہ زندہ مردہ مردہ. حسین بندہ ہو کر قیامت تک ذکر خدا کو بچا سکتے ہیں تو کیا خدا ہو کر قیامت تک ذکر حسین نہیں بچا سکتا؟ بھائی سبب یہی ہے کہ دنیا کی تمام تحریکیں حمایتوں کے باوجود ختم ہو گئی مگر حسین کی عزاداری کی تحریک مخالفتوں کے باوجود بڑھتی جا رہی ہے. تو پھر یہ ترقی دیکھ کر مان لینا کہ عزاداری کا بچانے والا ملا نہیں اللہ ہے. توجہ ہے؟ تیرے فتووں سے کیا ہوتا ہے؟ تیرے باپ دادا بنی امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے نمک حرام کٹ ملا مر کر اپنے جہنم کی خاک بن گئے. حسین کا علم کل بھی اٹھتا تھا، حسین کا علم قیامت تک اٹھے گا. سلامت رہو میری جان. سب مل کر حیدری. اب میں تو دعا کرتا ہوں کہ علی کا ذکر سن کر یا علی کا نعرہ سن کر جو بھی پریشان ہو رہا ہے اللہ اس کے پریشانی میں اور اضافہ فرمائے. قسم خدا کی جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو میں غور کرتا ہوں کچھ منحوس چہرے اور منحوس ہو جاتے ہیں، کچھ جلے ہوئے چہروں پر اور جلنداری ہو جاتی ہے. ارے جل علی کے نعروں سے، علی کے نام پہ جلتا ہے تو یوں ہی صحیح. قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. خدا تو بعد میں دوزخ میں تجھ کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہی پر تجھے چلا. علی علی علی
علی سب مل کر علی زندہ میں نے کہا مفت کے مفتی تو روکے گا ذکر علی؟ تیری اوقات کیا ہے؟ 14 سال بچپنے میں گزر گئے، 26 سال جوانی کے گزر گئے، 20 سال بڑھاپے کے گزر گئے، 60 سال کی عمر میں قبر میں پیر لٹک گیا۔ توجہ، میں نے کہا 14 سال کا بچپنا، 26 سال کی جوانی اور 20 سال کا بڑھاپا لے کر اس علی کو مٹانے چلا ہے جو آدم سے پہلے بھی تھا، جو آدمیوں کے بعد بھی رہے گا۔ توجہ، تو کیا سوچتا ہے پابندی لگا کر ہمارے حوصلوں کو روکے گا؟ فتوے دے کر تعزیہ، کبھی تعزیے پہ فتوہ دیا، کبھی علم پہ فتوہ دیا، کبھی جلوسوں پہ فتوہ دیا، کبھی عزاداری پہ فتوہ دیا، کبھی کالے لباس پہ فتوہ دیا۔ اچھا، ابھی کچھ روز پہلے قبلہ میں گجرات میں تھا، جنماشٹمی کا زمانہ تھا، کرشن جی کی مورتی نکلی تھی۔ جب گنپتی جی کا زمانہ آتا ہے تو ممبئی اور اطراف میں گنپتی جی کی مورتی نکلتی ہے۔ ہمارے بنگال میں جب درگا اور کالی جی کا زمانہ آتا ہے تو ہمارے بنگال میں درگا اور کالی جی کی مورتی نکلتی ہے۔ مولانا، میں بچپن سے جوان ہو گیا، چہرے پر آپ نے میرے داڑھی آتے دیکھا ہے، آپ کے گود میں بیٹھا ہوا ہوں میں، قبلہ آپ گواہی دیجئے، بچپن سے جوان ہو گیا، میں نے ہوش سنبھال لیا، مگر میں نے آج تک نہیں سنا کہ کبھی کسی مفتی نے فتویٰ دیا ہو کہ کرشن کی مورتی دیکھنا حرام، گنپتی کی مورتی دیکھنا حرام، درگا اور کالی کی مورتی دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر جیسے ہی محرم آتا ہے یہی مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ تعزیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا سوشل میڈیا والوں، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے آج سوشل میڈیا پہ ہر جگہ کا تعزیہ دکھا دیا، یہ اجمیر کا تعزیہ، یہ کلیر کا تعزیہ، یہ کچوچا کا تعزیہ، یہ دلی کا تعزیہ، یہ یو پی کا تعزیہ، یہ ایم پی کا تعزیہ۔ ارے اتنا تعزیہ دکھایا کہ ساری بنی امیہ کی اولادوں کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ماشاءاللہ، زندہ باد بیٹا۔ یا کہا نہیں تعزیہ مت اٹھائیے۔ کیوں نہیں اٹھائے میری جان؟ کہا بدعت ہے۔ کیا ہے بدعت؟ کہا جو نبی کے دور میں نہیں تھا وہ بدعت، وہ حرام۔ تاریخ پڑھیے فتووں کی۔ جب ہوائی جہاز ایجاد ہوا، ایروپلین ایجاد ہوا، اسی مفتی نے فتویٰ دیا ایروپلین پہ سواری کرنا حرام۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبی اونٹ پہ سواری کرتے تھے۔ موٹر کار ایجاد ہوا، کہا موٹر کار پہ بیٹھنا حرام۔ کیوں؟ کہا نبی گھوڑے پر بیٹھتے تھے۔
گھڑی ایجاد ہوئی، کہا یہ گھڑی دیکھنا حرام کیوں؟ کہا نبی کے زمانے میں سورج کی کرنوں سے وقت دیکھا جاتا تھا۔ توجہ، تو جو نبی کے دور میں نہیں تھا حرام، ہوائی جہاز نبی کے دور میں نہیں تھا، گھڑی نبی کے دور میں نہیں تھا، تازیہ نبی کے دور میں نہیں تھا، سبیل نبی کے دور میں نہیں تھا، تبرک نبی کے دور میں نہیں تھا۔ میں نے کہا تو بھی تو نبی کے دور میں نہیں تھا۔ ماشاءاللہ، سب مل کر تو بھی تو نبی کے دور میں نہیں تھا، تیرا باپ بھی تو نبی کے دور میں نہیں تھا، تو کیسے حلال ہو گیا؟ کہا نہیں آپ ہی بتائیے تازیہ حلال ہے یا حرام؟ میں نے کہا دونوں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب آپ بھی سوچتے ہوں گے اب تک تو ٹھیک پڑھ رہے تھے، اچانک بہک کیسے گئے؟ کہا نہیں آپ بتائیے تازیہ حلال ہے یا حرام؟ میں نے کہا دونوں ہے، حلال بھی ہے حرام بھی ہے۔ کہا دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سن، حلال زادوں کے لیے حلال ہے، حرام زادوں کے لیے حرام۔ سب مل کر اصل میں کس چیز سے پرابلم ہے؟ کہا نہیں آپ خود لکڑی لگاتے ہیں، خود کاغذ لگاتے ہیں، خود پنی لگاتے ہیں اور تازیہ بنا کر امام حسین سے نسبت دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا تیرے علاقے میں جو مسجد بنی تھی اس کا اینٹا لے کر کیا جبریل نازل ہوئے تھے؟ ماربل میکائیل نے لگایا تھا، چونا قلعہ اسرافیل نے کیا تھا، اور مسجد تو نے اپنے جیب سے بنائی؟ اپنا نذرانہ تو مولوی اپنے باپ کو نہ دے، اللہ کی راہ میں کیا دے گا؟ میں نے کہا تو مسجد کیسے بنائی؟ کہا اوپن چندہ کیا۔ میں نے کہا اچھا جب مسجد کے لیے چندہ کیا تو چندہ دینے والوں کا اکاؤنٹ چیک کیا، کس کا وائٹ منی، کس کا بلیک منی، کس کا حلال کا پیسہ، کس کا حرام کا پیسہ؟ کہا نہیں وہاں چیکنگ نہیں چلتی، وہاں تو ایک ہی سسٹم ہے، آؤ قلندر گھس جاؤ اندر، جو پیسہ آیا ڈبے میں نے کہا کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں، اسی پیسوں سے تو نے مکان بنایا، اللہ سے نسبت دیتی جائز ہے، تو ہم اگر اپنے حلال پیسوں سے تازیہ بنا کر کربلا سے نسبت دے دے۔ لبیک لبیک پریشان ہو جاتا ہے۔ اصل میں ایک بات کہوں گا اعظم گڑھ والوں، اگر قسم خدا کی اگر تعزیہ دیکھ کر کوئی کسی مولوی کی یاد آتی تو مفتی کبھی نہیں کہتا کہ تعزیہ دیکھنا حرام۔ توجہ، اگر تعزیہ دیکھ کر کسی مفتی کے باپ کی یاد آتی تو کبھی فتویٰ نہیں دیا جاتا کہ تعزیہ دیکھنا حرام، مگر مفتی کو تعزیہ سے پرابلم اس لیے ہے کہ ادھر تعزیہ کو دیکھا ادھر زمانے کو حسین یاد آیا۔ توجہ، اس لیے کہ یہ 11 مہینے تک مسلمانوں کو بے وقوف بناتا رہتا ہے، ہر جگہ اپنے باپ کا نعرہ، اپنے دادا کا نعرہ، مگر جیسے ہی 1 مہینہ محرم کا آتا ہے مفتی پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ 11 مہینوں کے فتووں کو حسینی اٹھا کر کوڑے دانوں میں پھینک دیتے ہیں، اور جس گلی میں چلے جاؤ، جس شہر میں چلے جاؤ، جس چوراہے پر چلے جاؤ، ایک ہی نعرہ، یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین تو یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کربلا کے بعد کائنات میں ایک حسینی بچا، میرا مولا سجاد، کربلا کے بعد ایک حسینی بچا، اس ایک حسینی سے آج پوری دنیا میں کروڑوں حسینی ہے۔ تو ذرا سوچنا کہ 62 ہجری کے بعد جب مختار بن عبید ثقفی نے یزیدی نمک حراموں کی پٹائی شروع کی تو 2 لاکھ سمندری فوج سمندروں کے راستوں سے جبرالٹر، اسپین، یورپ، ہندوستان اور دیگر ممالک میں جا کر پناہ لیا۔ تو ذرا سوچو جب اس ایک حسینی سے کروڑوں حسینی، تو اللہ جانے ان 2 لاکھ یزیدیوں سے دنیا میں کتنے یزیدی ہوں گے۔ تو جب ہم حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، جب ہر جگہ سے یا حسین کا نعرہ لگتا ہے تو یزید کی اولادوں کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ آپس میں میٹنگ کرتے ہیں کہ جسے دیکھو علی کا نعرہ لگاتا ہے، جسے دیکھو حسین کا نعرہ لگاتا ہے، ہمارے ابا یزید کا نام کوئی نہیں لیتا، حرملہ کا نام کوئی نہیں لیتا، شمر کا نام کوئی نہیں لیتا۔ تو پتہ یہ چلا پرابلم تعزیے سے نہیں، تعزیہ کو دیکھا حسین یاد آیا، پرابلم علم سے نہیں، علم کو دیکھا عباس یاد آیا، پرابلم جھولے سے نہیں، جھولے کو دیکھا اصغر یاد آئے، پرابلم مہدی سے نہیں، مہدی کو دیکھا قاسم یاد آیا، پرابلم سہرے سے نہیں، پرابلم اس بات سے ہے کہ سہرے کو دیکھا اکبر یاد آیا۔ میں نے کہا میری جان یاد ہمارے پاس بھی ہے، یادگار تمہارے پاس بھی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا سن، تعزیے کو دیکھا حسین یاد آیا، علم کو دیکھا عباس یاد آیا، جھولے کو دیکھا اصغر یاد آیا، اسی طرح ذاکر نائک کو دیکھا یزید یاد آیا، حرملہ یاد آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب مل کر تجھے پرابلم تعزیے سے نہیں، تجھے پرابلم ہے کہ تعزیے کو دیکھ کر حسین یاد آیا، جھولے کو دیکھ کر اصغر یاد آیا۔ بس سمیٹ دیا میں نے، 35 منٹ وقت تھا میرے پاس، صرف کل 10 دقیقے بچے ہیں۔ اب دیکھیے اب اسے شرارت کہہ لیجئے یا محبت کہہ لیجئے، صلوات پڑھیے سب مل کر محمد والے محمد پر۔ کہا نہیں لبیک کیا ہوگا تعزیہ اٹھا کر، کیا ہوگا علم اٹھا کر، مجھے یہ بتا کیا ہوگا تراویح پڑھ کر۔ آپ مت ٹینشن لیجئے، اگر اعظم گڑھ کو یزیدیوں کے لیے آتن گڑھ نہ بنا دوں تو فائدہ کیا ہے علی کی خطابت کا؟ اور تم پریشان مت ہو، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گولی میرے سینے پر لگے گی اگر چلے گی، اور یہ سینہ الحمدللہ لوہے کا ہے، مت گھبرانا، اس لیے کہ علی محافظ ہے میرا۔ میں بڑے بڑے کٹ ملاؤں سے نہیں ڈرتا ہوں تو چٹ پنجیوں سے کیا ڈروں گا۔ کا تعزیہ اٹھا کے کیا ہوگا، علم اٹھا کے کیا ہوگا، جھولا نکال کے کیا ہوگا۔ میں نے کہا یہ تو ہم تجھے تب بتائیں گے جب تو مر کے قبر میں جائے گا، فرشتے بتائیں گے کیا ہوگا۔ کہا نہیں، کیوں کرتے ہیں آپ؟ ہم نے کہا اس لیے کہ ہمیں محبت ہے اہل بیت سے، ہم نمک حرام نہیں ہیں، نمک حلال ہیں۔
ہمیں محبت ہے کیا؟ محبت تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی بڑی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے۔ ہم نے کہا ہاں میری جان تو بڑی محبت کرتا ہے، مگر تجھ میں اور ہم میں ایک ہی فرق ہے، تو اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، ہم اہل بیت سے ہی محبت کرتے ہیں۔ توجہ ہے، ہم اہل بیت سے ہی محبت کرتے ہیں۔ کہنے لگا تو دل سے محبت کیجئے، دل سے، ہم تو دل سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا کاش تیرا سینہ ہنومان جی جیسا ہوتا تو چیر کر دیکھ لیتا تیرے دل میں کیا ہے۔ نہیں، ہم لوگ تو دل سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آج میں بھی اعظم گڑھ کے مسلمانوں سے کہتا ہوں، آج سے ہم سب دل سے محبت کریں گے، مگر اہل بیت سے پہلے اللہ سے دل سے محبت کریں گے۔ توجہ، سب سے بڑی محبت تو اللہ کی ہے نا، تو آج سے ہم لوگ اللہ سے دل سے محبت کریں گے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا سن، نماز کے معنی ہے دعا، نماز کے معنی دعا کرنا، لغوی معنی نماز کے دعا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب جب 5 وقت مؤذن اذان دے گا تو میں اپنے گھر کے بیڈ میں بیٹھوں گا، تکیے پہ ہلال لگاؤں گا اور خوب دعائیں مانگوں گا۔ ہو گئی نماز؟ بولو، ہو گئی نماز؟ کہا نہیں ہوئی نماز۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، روزہ کے معنی ہیں خود کو روک لینا، خود کو کسی شے سے، کسی چیز سے روک لینا۔ میں نے کہا جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آئے گی، میں اپنے آپ کو گھر میں روک لوں گا اور دن بھر سموسے بھی کھاؤں گا، پکوڑے بھی کھاؤں گا، جوس بھی پیوں گا۔ ہو گیا میرا روزہ۔ کہا کیسا مذاق کر رہے ہو؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اچھا ٹھہرو، زکوٰۃ کے معنی ہیں اضافہ ہونا، کسی چیز میں اضافہ ہونا۔ میں نے کہا بھی 1 لاکھ روپیہ میں بینک میں فکس ڈیپوزٹ کرواؤں گا، ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں اضافہ ہوگا۔ ہو گئی زکوٰۃ ادا؟ کہا نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اچھا ٹھہرو، حج کے معنی ہیں ارادہ کرنا۔ میں نے کہا جیسے ذی الحج کی تاریخ آئے گی، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے ارادہ کروں گا، نہ کعبے میں جاؤں گا، نہ ویزا لگاؤں گا، بس گھر میں بیٹھ کے ارادہ کروں گا۔ ہو گیا حج؟ کہا نہیں، حج نہیں ہوا۔ اب جیسے ہی حج کا موسم گزرا، حجاج واپس آئے، توجہ کیجئے گا، جب گئے تھے تو مسلمان تھے، جب واپس آئے تو حجاج ہو گئے۔ اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہیں، گئے تھے تو مسلمان تھے، واپس آئے تو حجاج ہو گئے، اور جب واپس آئے تو حاجیوں کو استقبال دیا گیا۔ میں بھی اپنے گھر سے نکلا، ہال میں پہنچا، کہا میرا بھی استقبال کرو، میرے گلے میں بھی پھولوں کا مالا ڈالو۔ کہا ارے وہ کعبے سے آ رہا ہے، تو اپنے گھر سے آ رہا ہے۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے، ارادہ تو کیا ہے نا، تو میں بھی حاجی ہوں۔ کہا نہیں، فقط ارادہ کرنے سے نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تو پھر کیسے ہوگا؟ کہا حج کرنے کے لیے کعبے میں بھی جانا ہوگا، کعبے کا طواف بھی کرنا ہوگا، صفا و مروہ کی سعی بھی کرنا ہوگا، 1 پتھر کو چومنا ہوگا، 3 پتھر کو مارنا ہوگا۔ توجہ، 1 پتھر کا، 1 حجر اسود کا بوسہ لینا ہوگا، 3 شیطانوں کو پتھر مارنا ہوگا، صفا و مروہ کی سعی کرنا ہوگا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا ہوگا، کعبے کا طواف کرنا ہوگا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا، فقط گھر بیٹھنے سے روزہ ہو جائے گا؟ کہا نہیں، بھوکے بھی رہنا ہوگا، پیاسے بھی رہنا ہوگا، سحری بھی کرنا ہوگا، افطار بھی کرنا ہوگا۔ میں نے کہا گھر بیٹھے دعا کرنے سے نماز ہو گئی؟ کہا نہیں، سجدہ بھی کرنا ہوگا، قیام بھی کرنا ہوگا، تشہد بھی پڑھنا ہوگا، سلام بھی کرنا ہوگا۔ میں نے کہا اسی طرح اہل بیت سے فقط محبت کا زبانی دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تعزیہ بھی اٹھانا ہوگا، علم بھی اٹھانا۔ محبت کو ثابت بھی کرنا ہوگا،
کہنے لگا نہیں یہ تعزیہ اور علم اور یہ مت اٹھائیے. میں نے کہا تو ہی کوئی طریقہ بتا دے پھر. کہا قرآن پڑھ کر بخش دیجئے. امام حسین کو اب بخشنے بکس دیجئے. توجہ کیجئے گا, بکس دیجئے, بخش دیجئے قرآن پڑھ کر. میں نے کہا کیسے؟ کہا جیسے ہم نے اپنے ابا کو بخشا تھا, مرحوم ابا کو. میں نے کہا بھئی کیسے بخشا تو نے؟ کہا ہم نے قرآن پڑھا تھا اور پڑھ کے ابا مرحوم کو بخش دیا تھا. میں نے کہا قرآن تو نے پڑھا تھا, تیرے ابا نے تھوڑی پڑھا تھا. کہا نہیں آپ سمجھے نہیں, ہم نے اپنے ابا کے بدلے میں پڑھا تھا. توجہ, ابا کے بدلے میں پڑھا اور ان کو ثواب نظر کر دیا, پہنچا دیا. میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ میرے ابا مر گئے. میں نے کہا تو پھر؟ کہا جب وہ مر گئے تو وہ خود قرآن نہیں پڑھ سکتے. توجہ کیجئے گا, ایک تاریخی جواب دینے والا ہوں. کہا کہ ابا مر گئے تو جب مر گئے تو اب وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی اعظم گڑھ والوں کہ قرآن پڑھ کر اس کو بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد قرآن نہ پڑھ سکتا ہو. میں نے کہا تو اس حسین کو کیا بخشے گا جو نوکے نیزہ پر بھی قرآن. اب بے وقوف سمجھتا ہے کہ ہم پر پابندی لگا کر عزاداری بن کر دے گا. دھمکا رہا ہے, چمکا رہا ہے. ابے دھمکانے والے بھی مر گئے, چمکانے والے بھی مر گئے. سوچتا ہے شبیر وارسی پہ پابندی لگائیں گے تو ذکر علی بند ہو جائے گی. تجھے معلوم ہی نہیں ہے منحوس باپ کے منحوس بیٹے کہ شبیر وارسی کی وجہ سے ذکر علی نہیں ہے, ذکر علی کی وجہ سے شبیر وارسی ہے. ذکر علی کی رونق سے میرا وجود ہے. اور ہم کیوں نہ کریں وہ عزاداری؟ اس لیے کہ یہ ہمارے نجات کا سامان ہے. قسم خدا کی ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ. نماز تجھے نجات دلائے گی, جس نماز میں فقط خیال دنیا. ایک مولوی صاحب سے کسی نے کہا مولانا میرے گاڑی کی چابی کھو گئی ہے. کہا 2 رکعت نماز پڑھ, چابی مل جائے گی. کہا وہ کیسے؟ کہا پڑھ لے پہلے پھر سمجھ میں آئے گا. جیسے ہی نماز شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب خیالوں میں کھویا ہوا ہے کہاں رکھی ہے چابی؟ الحمدللہ رب العالمین. ڈراس کے اندر رکھی ہے چابی, مالک یوم الدین. لگتا ہے بیٹ کے نیچے رکھ دی ہوگی, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہو سکتا ہے پرس کے اندر رکھی ہو, اہدنا الصراط المستقیم. الماری کے اوپر رکھا ہو, صراط الذین انعمت علیہم یاد آ گیا, بیٹ کے اوپر رکھا تھا. یہ ہے تیری نمازوں کا عالم. یہ نماز تجھے نجات دلائے گی. ہم نماز کے منکر نہیں ہیں. کوئی جاہل یہ نہ بعد میں کہے کہ شبیر وارسی نماز کے خلاف بول کے گئے. جاہل, نماز کا منکر نہیں ہوں میں, مگر نماز پہ تکبر بھی نہیں ہے مجھے. اس لیے کہ نماز پہ تکبر کرنا حسینیت نہیں ابلیسیت ہے. توجہ کرنا, ہاں ابلیسیت ہے. اگر فخر کرنا ہے تو حسین کی محبت میں کرنا. میں تمہیں بتاؤں, اچھا یہ بتا, کوئی جتنا بڑا نمازی ہو, جاہل سے جاہل مسلمان سے میرا سوال ہے, یہ بتا کہ اگر نماز یزید کے ساتھ پڑھی گئی ہو یا یزید کی حمایت میں پڑھی گئی ہو تو کیا وہ نماز قبول ہے؟ تو جاہل سے جاہل مسلمان بھی ہوگا تو کہے گا کہ نہیں, وہ نماز جو یزید کے ساتھ یا یزید کے حمایت میں پڑھی گئی ہو وہ نماز قبول نہیں ہوگی. میں نے کہا تو یہ بتا جناب حر نے زندگی بھر نماز کس کے ساتھ پڑھی؟ توجہ, بہت بڑا جواب دینے لگا ہوں.
زندگی بھر یزید کے ساتھ یزید کی حمایت میں نماز پڑھی، یہاں تک کہ شب عاشور بھی یزید کے خیمے میں نماز پڑھی، اور صبح عاشور کی نماز پڑھنے کے بعد حسین کے قدموں میں آیا اور ظہر سے پہلے شہید ہو گیا۔ تو ہر تمام زندگی کی نماز یزید کے ساتھ پڑھی، مگر میں نے کہا یہ بتا حور گیا کہا حور جنت گیا۔ میں نے کہا انصاف سے بتا حور کو جنت کیا چیز لے گئی؟ حور کو جنت نماز لے گئی یا عشق حسین لے گیا؟ حور کو جنت کیا چیز لے گئی؟ اچھا حور کو پھر بھی مسلمان تھا۔ کربلا میں 72 شہداء میں تو 2 عیسائی بھی شامل ہیں، ایک جان اور دوسرا عبداللہ ابن وہب کلبی۔ ان لوگوں نے کون سی نماز پڑھی؟ توجہ، کون سی نماز پڑھی؟ دیکھا مجھے کوئی تاریخ کہ جان کو بھیجنے سے پہلے حسین نے کہا ہو کہ جان پہلے میرے نانا کا کلمہ پڑھ لے؟ دیکھا مجھے کوئی تاریخ کہ وہب کلبی کو حسین نے کہا ہو کہ پہلے مسلمان ہو جاؤ پھر اجازت دوں گا؟ توجہ، تو عیسائی بھی گیا، حسین کی طرف سے شہید ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ مجھے نبی کی حدیث یاد آ گئی کہ نبی نے فرمایا مثل اہل بیتی کما سلی سفینۃ النوح من رکبها نجا ومن تخلف غرقها وهوى۔ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مانند ہے، من رکبها نجا، جو اس میں سوار ہو گیا، شیعہ نہیں، سنی نہیں، وہابی نہیں، بریلوی نہیں، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلف غرقها وهوى، اور جو دور رہا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ پتہ یہ چلا کربلا سے کہ اگر عیسائی بھی اہل بیت کی کشتی میں آ جائے تو نجات پا جائے گا، اور مولوی بھی اہل بیت سے دور رہے تو اندھے جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے معیار۔ یا علی یا معیار اہل بیت ہیں۔ اچھا پڑھوں یا ختم کر دوں؟ ہاں میں زبردستی کا خطیب نہیں ہوں، زبردستی نہیں پڑھتا۔ مجھے معلوم ہے جب ہر آدمی نبی سے سن کر خوش نہیں ہوا تو مجھ سے سن کر کیا خوش ہوگا؟ توجہ۔ اور آج تو مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ دھوپ سر پر ہے، دوپہر کی روشنی ہے، سورج سر پر ہے اور ذکر علی ہو رہا ہے۔ یہی تو غدیر کی سنت ہے۔ غدیر میں تو یہی ہوا تھا، ہے چلچلاتی ہوئی دھوپ، سورج سر پر، ٹپکتے ہوئے پسینے اور ریگزار کی گرمی، اور نبی علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آقا آپ مالک جنت ہیں، ذرا جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دیجئے، آقا ذرا کوثر اور سلسبیل کی نہریں بہا دیجئے، آقا آپ کے احترام میں درخت جھک جاتے ہیں، ذرا درختوں کا سایہ لگوا دیجئے۔ یہ کیا بات ہے آقا؟ چلچلاتی ہوئی دھوپ، سورج سر پر، ٹپکتے ہوئے پسینے، گرم صحرا، اور علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ آواز آئی کہ تو منافقوں کا مزاج نہیں جانتا، اگر میں چاہتا تو ٹھنڈی ہوا بھی چلا سکتا تھا، کوثر کی نہریں بھی بہا سکتا تھا، درختوں کا سایہ بھی لگا سکتا تھا، مگر ہوتا کیا ہوتا آقا؟ کہا بعد میں منافق کہتا وہ تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اس لیے ہم سو گئے۔ توجہ، اس لیے ہم سو گئے۔ اللہ نے کہا دیکھو
ہو؟ اللہ نے کہا دیکھو ہم تمہیں نبی کے ساتھ رونے تو دیں گے مگر سونے نہیں دیں گے. علی کے ذکر کا مزہ انہی موسموں میں آتا ہے. ہمیں جنت کی لالچ دلاتا ہے. اچھا ہوا نبی نے نہیں کہا کہ جنت کے سردار مولوی ہوں گے. اللہ جانے کون کون لوگ جنتی ہو جاتے ہیں. نبی نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جنت کا سردار میرے نواسے ہیں. تو کیا سمجھتا ہے بے؟ یا نبی سلام علیہ کا پڑھ کے جنت چلا جائے گا؟ تیرے باپ کی جنت ہے. جنت کے سردار حسنین ہیں. جب تک نواسوں کو سلام نہ کر لے نانا تیرے سلام کا جواب نہیں دیں گے. ہمیں جنت کی لالچ دلاتا ہے. جب نبی نے سلمان فارسی کو کہا مجمع سے خطاب کر کے کہ سلمان جنت جانے کی آرزو نہیں رکھتا، جنت متمنی ہے کہ کب سلمان کے قدم جنت میں پڑے. توجہ، سلمان جنت جانے کی آرزو نہیں رکھتا، جنت کو آرزو ہے کہ کب سلمان جنت میں داخل ہو. اب جب یہ حدیث بیان کی سلمان خوشی کے مارے مچلنے لگے. دل کا حال کسے سنائے؟ آئے سیدہ کی چوکھٹ پر، فضہ کو آواز دی. فضہ نے کہا کیا ہوا سلمان؟ کہا دیکھو آج نبی نے کتنا بڑا اعلان کیا. کہا کیا کہا ہے نبی نے؟ کہا نبی نے کہا ہے کہ سلمان جنت جانے کی تمنا نہیں رکھتا، جنت کو تمنا ہے کہ کب سلمان جنت میں آئے. فضہ نے کہا ایسی باتیں مجھے نہ سنایا کرو. سلمان نے کہا فضہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا اس لیے سلمان کہ مجھے جنت کی باتیں مت سنا، اس لیے کہ میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں. یا نثارہ الحسین یا ہمیں جنت کی لالچ دلوا رہا ہے. وہی جنت نا؟ تجھے معلوم ہی نہیں ہم مزاج کون سا رکھتے ہیں. ہم بکلول مزاج نہیں ہیں، ہم بہلول مزاج ہیں. اللہ اکبر. کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں آپ جملوں کو کھا جاتے ہیں. ہم بکلول مزاج نہیں ہیں، بہلول مزاج ہیں. ہمارے لیے جنت بہت مہنگی نہیں ہے. ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی. ملنگی وہ نہیں ہے جو آج کل چرسی پی رہے ہیں چلم خور. ان کو ملنگ نہیں کہتے، انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے ملنگیت کیا ہے. سمجھیں؟ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی. بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی. توجہ، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی. کبھی بہلول نے بیچی، کبھی حر نے خریدی ہے. خداوندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی. خداوندہ وہ جنت کہ جس کا وعدہ سیدہ نے ہم سے کیا ہے. یہ میری سیدہ کا وعدہ ہے کہ 2 آنسو بہا دو میرے حسین کے نام پر، میں جنت لے جاؤں گی. توجہ، پریشان ہو گیا مولوی اور غیر تو غیر اب اپنے بیچ میں بھی یہ پوائزن پھیلنے لگا کہ آنسوؤں کے بدلے، عزاداری کے بدلے فقط جنت کیسے ملے گی. دیکھ فاطمہ کا وعدہ ہے. توجہ،
کہا رہے آپ کیسے فقط 2 آنسو بہا کر، فقط علم اٹھا کر، فقط تعزیہ اٹھا کر آپ کیسے جنت چلے جائیے گا؟ اور یہ وہی مولوی اعتراض کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ آگ جھپکی، آگ اٹھی، نبی زمین سے آسمان پر پہنچ گئے، 7 آسمان پر پہنچ گئے، عرش الہی پر بھی پہنچ گئے، جنت و کوثر کی سیر بھی کر لی، تمام نبیوں کی امامت بھی فرما لی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زنجیر ہلتی رہی، تکیہ گرم رہا، بستر نرم رہا، اور نبی زمین سے آسمان پر گئے، آسمان سے واپس آ گئے۔ ارے جاہل جا کے قرآن پڑھ، اللہ سورہ بنی اسرائیل میں فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ میں نے کہا قرآن پر نبی نے نہیں کہا کہ میں گیا، اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا۔ توجہ، اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا۔ میں نے کہا اسی طرح ہم عزادار نہیں کہتے کہ ہم جنت جائیں گے، فاطمہ نے کہا ہے میں لے جاؤں گی۔ سیدہ نے کہا ہے، ایک صلوات پڑھے سب مل کر بلند ترین۔ سیدہ نے وعدہ کیا ہے، فاطمہ نے وعدہ کیا میرے لال حسین میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک تیرا ایک ایک عزادار جنت نہ چلا جائے۔ سمیٹ دیا میں نے، بس 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 سمیٹ دیا۔ میں نے کہا ہاں ہاں آخری بات، ہم جنت نہیں جا سکتے۔ کہا اچھا۔ میں نے کہا جی نے پوری بات سن۔ کہا وہ کیا؟ میں نے کہا یہ بھی سن کیسے نہیں جا سکتے؟ کہا کیسے؟ میں نے کہا ہم جنت نہیں جا سکتے، ویسے ہی نہیں جا سکتے جیسے آسمان سے دمبا نہیں آ سکتا۔ اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے، لگ رہا آپ کو گرمی لگ رہی ہے، میں سمیٹ دیتا ہوں۔ ہاں ورنہ پھر بولیے قسم خدا کی موسموں کو ہرانے کی طاقت فقط علی والوں کو ہے۔ ہاں حوصلہ رکھیے، حوصلہ، ختم کر رہا ہوں میں نے کہا ہم جنت نہیں جا سکتے، ویسے ہی ہم جنت نہیں جا سکتے جیسے آسمان سے دمبا نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا ہم جنت نہیں جا سکتے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا ہم جنت ویسے ہی نہیں جا سکتے جیسے ہوا میں قالین نہیں اڑ سکتا۔ میں نے کہا ہم جنت نہیں جا سکتے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا ویسے ہی ہم جنت نہیں جا سکتے جیسے آگ پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا ہم جنت نہیں جا سکتے۔ کہا کیسے نہیں جا سکتے؟ میں نے کہا ویسے ہی نہیں جا سکتے جیسے مردہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ہم جنت نہیں جا سکتے، ویسے ہی نہیں جا سکتے جیسے مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اب مولوی گھبرا کے کہنے لگا کہ نہیں 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 نہیں، آسمان سے دمبا آ سکتا ہے اگر بلانے والا ابراہیم ہو، ہوا میں قالین اڑ سکتا ہے اگر اڑانے والا سلیمان ہو، ارے آگ پر عبادت ہو سکتی ہے اگر کرنے والا ابراہیم ہو، مردہ زندہ ہو سکتا ہے اگر زندہ کرنے والا عیسیٰ ہو، دریا میں راستے ہو سکتے ہیں اگر راستہ بنانے والا موسیٰ ہو، مچھلی کے پیٹ میں عبادت ہو سکتی ہے اگر کرنے والا یونس نبی ہو۔ میں نے کہا اسی طرح ہم گناہگار بھی جنت جا سکتے ہیں اگر لے جانے والی فاطمہ ہو۔ ماشاءاللہ، بولا سلامت رکھے۔ ہم گناہگار بھی جا سکتے ہیں اگر لے جانے والی فاطمہ ہو، اور قسم خدا کی اس منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اگر کسی کو شک ہے اس مجمع میں کہ فاطمہ نہیں لے جا سکتی تو اللہ کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے۔ اس لیے کہ یہاں بات ہماری نہیں ہے، یہاں بات اختیار فاطمہ کی ہے۔ وہ فاطمہ کہ جب محشر کے میدان میں آئیں گی تو آواز قدرت آئے گی، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو اس لیے کہ فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ کیا لے کر آئیں گی فاطمہ؟ ایک خون بھرا کرتا،
ایک جلا ہوا جھولا، ایک پھٹی ہوئی چادر آ کے عرش کے تختے پر رکھ کے فاطمہ کہیں گی انصاف کر خدایا، آج انصاف کر کہ کیا جرم تھا میرے حسین کا، کس جرم میں میرے حسین کو ذبح کیا گیا، کیا قصور تھا میرے اکبر کا کہ اس کے سینے پر برچھی ماری گئی، کیا قصور تھا میرا قاسم کا کہ اسے تقسیم کر دیا گیا، کیا قصور تھا میرے اصغر کا کہ اس کے گلے پہ تھی۔ ہادادارو، یہ فاطمہ کا وعدہ ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے سیدہ آپ یہاں آئی ہوں گی، ہمارا آپ سے وعدہ ہے ہم مرتے دم تک آپ کے لال کا غم مناتے رہیں گے۔ اگر محرم آیا اپنے بچوں کے بھی جنازے پڑے ہوں گے تو ہم پہلے آپ کے بچوں کا تابوت۔ ہازادارو، کیوں اٹھاتے ہو یہ تابوت؟ پوچھا جاتا ہے نا، ایک مجلس ہو گئی، دو مجلس ہو گئی، یہ مسلسل ایک کے بعد دوسری مجلس، دوسرے کے بعد تیسری مجلس، وجہ کیا ہے؟ ارے تم نہیں جانتے، مجلس اس کی ہے جس نے ایک جنازہ اٹھانے کے بعد دوسرا جنازہ، تیسرا جنازہ، 71 جنازے اٹھائے، مگر اس غریب کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ سن سکو گے عزادارو، شام غریبہ ہو گئی، لٹ گیا نبی کا گھر۔ زہیر ابن قین کی بیوی کو خبر ملی راستے میں کہ شہدائے کربلا کو شہید کر دیا گیا۔ زہیر کی بیوی نے اپنے غلام کو بلایا، ایک کفن دیا اور کہا جا یہ کفن لے کر کربلا جا۔ غلام نے کہا ایک کفن، کہا اس لیے کہ حسین تو نبی کے نواسے ہیں، کسی نہ کسی نے حسین کو کفن دے دیا ہوگا، کسی نہ کسی نے عباس کو کفن اڑا دیا ہوگا، کسی نہ کسی نے تو اکبر کو کفن اڑا دیا ہوگا، مگر میرے زہیر کا کوئی اپنا نہیں ہے، میرے زہیر کے لیے کفن لے جا۔ ہاں زادارو، غلام گیا تو کربلا میں، مگر وہی کفن لے کر واپس آیا۔ زہیر کی بیوی نے کہا کیا بات ہے، کفن لے کر واپس کیوں آ گیا؟ کہا اس لیے شہزادی کہ وہاں ایک کفن نہیں 72 کفن چاہیے۔ ارے کہیں حسین کا جنازہ، کہیں اکبر، کہیں قاسم، کہیں آن محمد۔ ہاں دادا رو لو، اب اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ رہے گا، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ذرا دیکھو یہ رونق ہے، ایک بے گور و کفن کا تابوت اٹھے گا، کل یہی آنا، یہاں پر یہ رونق نظر نہیں آئے گی۔ سن سکو گے عزادارو، شام غریبہ جب آیا نا تو ذوالجناح کے پاس کچھ نیزہ سوار بڑھے نیزہ لے کر، کچھ تیر باز بڑے تیر لے کر، چاہتے تھے ذوالجناح کو قتل کر دے۔ پیسر سعد لعنتی آیا اور آ کر کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو، اس گھوڑے پر نیزہ مت چلاؤ، اس گھوڑے کو تیر مت مارو، اس گھوڑے کو اذیت مت دو۔ تو سپاہیوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ نبی کی سواری ہے۔ میں کہوں گا ظالم، ارے جس گھوڑے پر نبی سوار ہوتے تھے وہ گھوڑا یاد رہا، اور جو دوش رسالت کا شہسوار بات ختم کر دیا میں نے۔ سنو گے کربلا شام غریبہ آ گئی نا، لوٹ لیا مسلمانوں نے نبی کے نوازے کو۔ جس طرح ایک بھیڑیے اپنے شکار کو لوٹتے ہیں نا، ان انسان نما بھیڑیوں نے حسین کو لوٹ لیا۔ ارے اکیلے کے جنازے پر 22,000 گھوڑے،
کوئی آیا حسین کا امامہ چھین کر لے گیا، کوئی آیا حسین کا کرتا اتار کے لے گیا، کوئی آیا حسین کا کمر بند لوٹ کر لے گیا۔ ارے ایک ظالم کی نظر حسین کے انگوٹھی پر پڑی، وہ آیا چاہتا تھا انگلیوں سے انگوٹھی اتارے، حسین کے انگلیوں سے جب انگوٹھی نہیں اتری، نیام سے ایک مرتبہ چھری نکالا، ارے پیاسے کے انگلیوں پر، حسین کے ہتھیلی پر انگلیاں جدا۔ بس حوصلہ حوصلہ حوصلہ، یا تو مر جائے گا یا تو میں مر جاؤں گا، بس 2 منٹ دے دو پرسا، آج سیدہ کو بھی پرسا دے دو، آج زینب کو بھی پرسا دے دو، آج رباب کو بھی پرسا دے دو۔ زینب نے اپنے بچوں کا پرسا جب تک مدینے نہیں گئی قبول نہیں کیا۔ آ گئی شام غریبہ، کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا، جس گلے کو نبی چومتے تھے اس پہ نیزہ۔ پسر سعد نے خلی ملون سے کہا ذرا گن تو صحیح کتنے سر ہیں؟ لعنتی نے گن کے بتایا 71 سر ہیں۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا میں نے تو سنا ہے کہ 72 لوگ قتل ہوئے، تو یہ 72واں سر کس کا ہے؟ سن سکو گی میری ماں میری بہنوں، خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ کہا 72واں سر کس کا ہے؟ کہا 72واں سر شیرخوار اصغر کا ہے۔ حسین کے 6 مہینے کے بچے کا ہے۔ حسین نے اسے کربلا میں کسی نرم زمین پر دفنا دیا ہے۔ کبھی سوچا تصور میں کہ حسین نے فقط اصغر کا جنازہ کیوں دفنایا؟ اس لیے کہ حسین کو پتا تھا نا کہ شام غریبہ میں لاشوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ارے عباس برداشت کر لے گا، ارے اکبر برداشت کر لے گا، ارے میرا اصغر کو حسین نے دفنا دیا ہے۔ اللہ کسی باپ کو یا کسی ماں کو وہ دن نہ دیکھائے جو رباب نے دیکھا۔ ایک مرتبہ ظالم کہنے لگا ایک کام کرو، اپنے ساتھ کچھ نیزہ سواروں کو لے جاؤ، زمین پر نیزہ مارو، اصغر کا جنازہ زمین سے نکالو، میرے کلیجے میں طاقت نہیں ہے، بس قیامت ہونے والی ہے۔ ارے کچھ نیزہ سوار بڑے زمین پر نیزہ مارتے ہوئے چلے، ایک مقام پر اب جو ایک ظالم نے نیزہ مارا، نیزہ تو نکلا مگر نیزے میں پھنس کر اصغر کا جنازہ، ارے بچے کا لاشا، بد قیامت۔ میری ماں بہنوں کلیجے میں ہاتھ رکھ کر سننا ورنہ تو مر جائے گی۔ ارے اصغر کا جنازہ نیزے کی نوک پر چبھا ہوا، جنازہ نکالا گیا، ایک ظالم نے سر پکڑا، ایک ظالم نے بچے کا بدن پکڑا، ایک ظالم نے چھری نکالا، ارے اصغر کے گلے پر، ارے ننھے گلے پر رباب نے آواز دی، ارے میرا اصغر، ارے میرا بچہ، ارے میرا